آئے دن مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف دینے کے لیے دنیا کے مختلف کونوں سے حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور دنیا میں رہنے والے قریباً 2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی ہے، جبکہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ مسلمان دوسرے مذاہب کے اکابر کے بارے میں کوئی بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تو یہ نہایت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ابھی حال ہی میں انڈیا کی جو رولنگ پارٹی ہے BJP، اس کے اراکین میں سے بعض نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں بے ادبی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک اشتعال پیدا ہوا، اور پہلی مرتبہ عرب ممالک کے اندر بھی ایک لہر اٹھی، اور وہاں کے علماء نے بھی، جو پہلے عموماً خاموشی کا ہی مظاہرہ کرتے تھے، مگر اس مرتبہ ایک اچھی بات سامنے آئی، اور اس کی وجہ سے پھر مختلف عربی ملکوں نے انڈیا کے سفیروں کو بلا کر اپنا احتجاج ان کے سامنے رکھا، جس کا ایک اچھا امپیکٹ ہوا کہ ان 2 آدمیوں کو، جو ان کے مرکزی اراکین تھے، ان کو پارٹی سے نکالا گیا، سسپینڈ کیا گیا۔ حالانکہ یہ ناکافی چیز ہے، چاہیے تھا کہ ان کو گرفتار کیا جاتا اور ان کو قرار واقعی سزا دی جاتی، لیکن چلو کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوا۔ تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ کبھی فرانس کی طرف سے، کبھی ڈنمارک کی طرف سے اس طرح کے واقعات پہلے ہو چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، گستاخانہ خاکے بنائے گئے، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر اشتعال پیدا ہوا۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اسلام ہر مذہب کے اکابر کا احترام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ 7ویں سپارے کے بالکل آخری پیج کو آپ کھولیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جھوٹے خداؤں کو مت گالی دو، یدعون من دون اللہ، جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو اپنی طرف سے جھوٹے خدا بنا لیے گئے ہیں، ان کو بھی برا نہ کہو، وگرنہ اس کا جواب وہ تمہارے رب کو معاذ اللہ گالی دے کر دے گی۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام، کسی رسول کی گستاخی کرنا، کسی رسول کی بے ادبی کرنا کفر ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور انبیاء کرام میں سے کسی رسول کی بے ادبی اور گستاخی کرے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان رہتا نہیں ہے۔ تو اسلام تو تمام مذاہب کے اکابر کی تعظیم سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آئے دن بے ادبی اور گستاخی کی جاتی ہے؟ یہ پریشان کن بات ہے۔ اور گستاخی کیا کی گئی؟ 2 چیزیں ہیں ان کے پاس، اکثر و بیشتر اسی کو اچھالتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر اعتراض کرنے کے لیے، سرکار کی سیرت کو داغدار کرنے کے لیے ان کے پاس یہ 2 ہتھیار ہیں جن کو وہ اکثر استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ 9 شادیاں کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خود مسلمانوں کو تو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی، اور اپنے لیے انہوں نے 9 شادیاں کی۔
بس ایک یہ اتحاد ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی جبکہ ان کی اس وقت عمر صرف 9 برس تھی، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 50 سال کے تھے، تو 50 برس کی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اچھالا جاتا ہے۔ تو میرے پاس وقت بہت مختصر ہے، مگر میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کی زیادہ شادیوں کا تعلق ہے تو سوچنا چاہیے، اگر یہ خواہش کے مطابق تھا، اگر یہ نفس پرستی تھی معاذ اللہ، اگر یہ صرف ایک عیش عشرت تھی، تو عیش و عشرت کا اور نفس پرستی کا جو وقت ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب آدمی جوان ہوتا ہے اس وقت اس کے اوپر شہوت غالب ہوتی ہے، اس وقت اس کے اوپر نفس غالب ہوتا ہے، اس وقت چاہیے اس کو کہ وہ اگر وہ نفس پرست ہے، اگر وہ عیش پرست ہے، خواہش کے اوپر چلنے والا ہے، تو پھر اس وقت وہ شادیاں زیادہ کرے تو سمجھا جائے کہ یہ عیش پرست آدمی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی ہے سب جانتے ہیں، وہ کون تھی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے شادی کی، اور خود حضور علیہ السلام اور ان کی ایج میں کتنا فرق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے اور وہ 40 برس کی تھی، یعنی 15 ایئرز کا ایج ڈیفرنس تھا دونوں کے درمیان میں۔ کہاں 25 برس اور کہاں 40 برس، وہ 15 سال بڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ یہ ان کا تیسرا نکاح تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کے بچے تھے، جوان تھے۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ عورت کا سہارا بننا پسند فرمایا، اور پھر ان سے ایسی محبت تھی، ایسا ان سے لگاؤ تھا حضور علیہ السلام کو کہ زندگی بھر انہی کو یاد کرتے رہے، انہی کی یادوں میں زندگی بسر فرما دی، باوجود ہے کہ اس کے بعد آپ نے متعدد شادیاں فرمائیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے، حضرت سودا سے، حضرت زینب سے، حضرت جناب ام سلمہ سے، اور دیگر ازواج مطہرات سے شادی آپ نے کی، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی محبت آپ کے دل سے گئی نہیں، ساری زندگی ان کو یاد فرماتے رہے۔ تو یہ کیسے مانا جائے کہ حضور علیہ السلام کا یہ شادیاں کرنا یہ عیش و عشرت کے لیے تھا؟ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ شادیاں اس لیے کی تھی کہ اس کی وجہ سے جس بھی قبیلے کی عورت سے آپ شادی کرتے تھے وہ قبیلہ سارے کا سارا دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا، وہ مطیع ہو جاتے تھے، وہ فرما بردار ہو جاتے تھے۔ ان شادیوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دین کا پھیلانا آپ کے لیے آسان ہو گیا، وہ قبائل آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی زوجہ مطہرہ ہے، ان کے ساتھ شادی کرنا یہ ان کے والد ابو سفیان کے اسلام لانے کا سبب بنا، اور ابو سفیان کا اسلام لانا پورے مکے کے اسلام لانے کا سبب بنا، یعنی وہ پورے مکہ کے سربراہ تھے، پورے مکہ کے سردار تھے، اور ان کا اسلام لانا پورے اہل مکہ کے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ اور مکہ کیا اسلام لایا، مکہ کیا دین میں داخل ہوا اور فتح ہوا کہ پورا عرب اسلام لے آیا۔ پورے عرب میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا وہ عرب سے اٹھے گا، اس کو پہلے اس کے وطن والے نکال دیں گے اور پھر وہ واپس آ کر اپنے وطن پر اپنی حکومت قائم کرے گا۔ یہ چیز دماغوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حضور نے ہجرت فرمائی تو لوگوں کے کان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر یہ دوبارہ واپس آ کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں فاتحانہ طریقے سے تو یہ ان کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہوگی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو پورے عرب کے لوگوں کا دل فتح ہو گیا،
پورے عرب میں حضور علیہ السلام کی سچائی واضح ہو گئی، اور رب نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے دین کے اندر۔ تو واقعی ایسا ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو پورے عرب کے لوگ اٹھ کر حضور کے پاس آنے لگے اور قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے۔ تو ایک عورت سے حضور کی شادی، گویا اس کا اثر پورے عرب کے اوپر پڑا اور اسلام تیزی سے پھیلا۔ تو یہ مقاصد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیگر شادیاں بھی فرمائی ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تو پورا بنی مستلق قبیلہ اسلام میں آیا جی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شادیاں کرنا یہ کسی دین کی اشاعت و تبلیغ کی حکمت کے تحت تھا وہ کرنا۔ مجھے بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے شادی کرتے ہیں، اور جب تک وہ دنیا میں رہتی ہیں آپ کوئی دوسری شادی نہیں فرماتے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی عمر 50 سال ہو گئی، پھر وہ فوت ہوئی۔ ہجرت سے 3 برس پہلے وہ فوت ہوئی، سن 62 10 کے اندر ان کا وصال ہوا، یعنی ہجرت سے 3 برس پہلے وہ فوت ہوئی۔ جب تک وہ دنیا میں رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی فرمائی نہیں ہے۔ تو اس سے زیادہ کیسے سمجھایا جائے کہ اگر یہ نفس پرستی کے لیے ہوتے سارے واقعات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان تھے تب شادیاں زیادہ کرتے نا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 برس ہو گئی، آپ کی پہلی زوجہ فوت ہوئی تو پھر حضور نے دوسری شادیاں فرمائی۔ اور یہ بھی بات دیکھیے، جب تک مکہ میں تھے حضور علیہ السلام نے ایک ہی شادی رکھی، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی۔ پھر جب مدینہ پاک میں گئے حضور کی ریاست قائم ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک حکومت آئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو محکومی کا دور تھا، کافروں کی حکومت تھی۔ جب مدینہ شریف میں گئے ہیں تو اسلامی سلطنت پہلی قائم ہوئی ہے، پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں فرمائی، اور مقصد یہ تھا کہ اسلام کی حکومت پھیلے، اسلام کی ریاست پھیلے۔ اس کے لیے آپ نے اس چیز کو ذریعہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو حضور جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ نبی جو بولتا ہے تو خود نہیں بولتا، اس کا رب بلاتا ہے تو وہ بولتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ بولتے ہیں تو اللہ کی وحی کے ساتھ بولتے ہیں۔ تو دوستو اس پر بات اور بھی کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کے اختصار کو میں آخری 5-7 منٹ کے اندر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 9 سال کی لڑکی کے ساتھ آپ نے شادی کیوں فرمائی؟ تو سنیے، پہلی بات تو یہ ہے، یہ شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے نہیں کہا حضرت صدیق اکبر سے کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشتہ پیش کیا، اور حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ کیا خیال ہے کہ اگر والدین خود محبت کی بنا پر، ان کو محبت اتنی ہے حضور علیہ السلام سے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لونلی فیل کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر سے حضور کی یہ تنہائی دیکھی نہ گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ رشتہ کرتا ہوں تاکہ آپ کے گھر میں رونق لگ جائے، آپ کے گھر میں رونق آ جائے، آپ کا ساتھی بن جائے۔ تو اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں صدیق اکبر کی محبت کی کوئی دلیل دی نہیں جا سکتی کہ عمر کے اتنے تفاوت اور اختلاف کے باوجود وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے یہ رشتہ پیش کر رہے ہیں۔ تو جب والدین اپنی خوشی سے پیش کر رہے ہیں، اور عام آدمی نہیں، رسول کے ساتھ، رسول بھی نہیں، رسولوں کا پیشوا ہے، رسولوں کا امام ہے، اس کے ساتھ۔ ایک عالم دین کی میں نے بات سنی، انہوں نے بہت اچھی بات کہی۔ وہ کہنے لگے کہ
یہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اللہ کے رسول کا ہے، یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اگر آج بھی دنیا میں انبیاء آ رہے ہوتے، اللہ نے آپ پر ختم نبوت کر دی ہے، ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، اگر آج بھی انبیاء آ رہے ہوتے تو ان کے ماننے والے اپنی کم عمر لڑکیوں کے ساتھ ان کی شادی کر کے فرحت اور خوشی محسوس کرتے۔ اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ اس شادی کے ساتھ کس کو فائدہ ہوا؟ جی تو سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت و حرمت زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک پہنچی۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ آج دنیا ان کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہے کہ نہیں؟ آج خطبوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ کیوں لیا جاتا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو نسبت حاصل ہو گئی، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے علم کا ایک سمندر موجزن فرما دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کا تہائی حصہ حمیرہ سے حاصل کرو، یعنی عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو۔ اور ان کو کتنی محبت تھی، مجھے بتاؤ، اگر یہ رشتے میں کوئی جبر ہوتا، اس رشتے میں کوئی زبردستی ہوتی، یعنی اس کو یہ اس طرح پیش کرتے ہیں مخالفین اسلام جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر کر کے، کوئی زبردستی کر کے یہ رشتہ لیا تھا۔ بھائی وہ عزت محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے لیے اس کو ایک ٹائٹل محسوس کرتے ہیں، وہ اس پر فخر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو نسبت حاصل ہوئی، اور اتنا پیار کہ یہ میں لایا تھا ایک حدیث پاک آپ کو سنانے کے لیے۔ یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد شریف کے اندر کہ کتنی محبت تھی عائشہ صدیقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہتی ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، 244 حدیث ہے، لَإِن شِئْتُمْ لَأُرِيَنَّكُمْ أَسْرَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ۔ کہتی ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے گھر کے غسل خانے میں لے جاؤں اور وہ نشان دکھاؤں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رگڑا تھا، میں نے وہ نشان آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا وہ نشان آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے، یعنی جب کبھی آقا کی یاد آتی ہے تو ان کی وہ ہاتھ کے رگڑنے کی جگہ جو ہے، وہ نشان جو ہے، اس کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دیتی ہوں۔ تو ان کو تو اتنا پیار ہے تو تمہارے دل میں مروڑ کے اٹھتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جی خام خواہ صرف اعتراض کرنا ہی مقصود ہے، صرف مسلمانوں کو دکھ دینا ہی مقصود ہے، صرف مسلمانوں کی دل آزاری ہی مقصود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فخر کرتی تھی ساری زندگی کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میرے گھر میں حضور نے وصال فرمایا، میرے بستر پر وصال فرمایا، میرے سینے پر وصال فرمایا۔ آپ فرماتی تھی کہ فی بیتی وفی نوبتی وعلی نہری، کہ میرے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن گزارے۔ جب حضور علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ازواج کو بلا کر فرمایا کہ اب میں بیمار ہوں، میں روزانہ ہر عورت کے گھر میں نہیں جا سکتا، اگر تم ساری اجازت دے دو تو میں بیماری کے ایام عائشہ کے گھر میں گزاروں۔ تو سب نے کہا آقا آپ مختار ہیں، آپ جو چاہے کریں۔ تو حضور علیہ السلام ان کے گھر کے اندر جلوہ فرما ہو گئے، اور پھر آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ نے، میری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے قبل ان کا لعاب اور میرا لعاب آپس میں مل گیا تھا۔ پوچھا وہ کیسے؟ تو ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی عبد الرحمن آئے، حضور علیہ السلام کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، حضور بار بار ان کی مسواک کو دیکھتے تھے، تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ تو عرض کیا کہ آقا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے مسواک لی اور مسواک کو میں نے کوٹا، اس کو تھوڑا سا نرم کر کے حضور کو پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے دانتوں پہ پھیرا تو آپ کو وہ ذرا سخت لگی، تو آپ نے مجھے پکڑائی،
میں نے اپنے دانتوں میں چبا کر اس کو نرم کر کے حضور کو پیش کیا تو پھر حضور نے اس کو استعمال فرمایا. تو فرمایا کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے تھوڑے لمحے پہلے، تھوڑی دیر پہلے میرا لعاب اور رسول اللہ کا لعاب آپس میں اس مسواک کے ذریعے مل گیا تھا. تو اتنا وہ خوش ہوتے ہیں، اتنا ان کو اتنا فخر ہے اس رشتے پر، اور تمہیں خام خام کی تکلیف ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام